دوستوں، گلی محلوں کے الزامات اب اداروں کے بعد پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں یا وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ الزامات کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی رام کہانی بتا رہا ہے، بلکہ اس عدلیہ کے اوپر، اس عدلیہ کے دو سٹنگ ججز کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور الزامات بھی جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ لگا رہی ہیں۔ دوستو، یہ الزامات ایک جانب اور دوسری جانب جو ہے وہ بینچ ریجیکٹڈ، کیا یہ سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے؟ یعنی 9 رکنی وہ بینچ جو پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن نہ تاریخ دینے کے حوالے سے جو ہے وہ از خود نوٹس جو چیف جسٹس نے لیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو 9 لوگوں کا جو ہے وہ بینچ بنایا گیا ہے ججز صاحبان کا، ان میں سے 2 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ پلاٹ ہمارا اسی کے ارد گرد گھومے گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر کی برے ہونے کے 5 لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، جس میں سے 4 ججز اور ایک جو ہے وہ ریٹائرڈ جنرل فیاض حمید جو ہے وہ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم سوال ضرور نکالیں گے کہ کیا یہ 5 لوگ ہی، یا پھر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا سچ ہے، یا اپنی مرضی کا جو ہے وہ بتایا ہوا بات ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے دوستو۔ لیکن جو خاص ہماری آج کی جو ہے وہ اس ویلاگ کے اندر جڑی رہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کا گن جو ہے وہ عدلیہ نے سنبھال لیا ہے یا عدلیہ نے اٹھا لیا ہے۔ یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ مریم نواز نے کہا ہے۔ سو دوستو، آج کے یہ سارے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ اسی پلاٹ کے ارد گرد گھومیں گے، کچھ سوال کریں گے، لیکن یہ سوال جو ہے وہ صرف ان لوگوں سے ہی نہیں جن سے یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، بلکہ خود مریم نواز سے بھی سوال کریں گے، ان کی پارٹی سے سوال کریں گے کہ جو وہ سوال اٹھا رہے ہیں ذرا اس کو گھما کے اپنی طرف بھی تو لے کر جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ پانی ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ کہانیاں جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور کون جو ہے وہ اس کم از کم سیاسی تنظیم کے اندر جو ہے وہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہے، یا دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہاں تک پہنچانے والا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کا پھینکا ہوا گن عدلیہ نے اٹھا لیا ہے۔ پہلے تو اس کو اگر جسٹیفائی کرنا ہو تو یہ چارج شیٹ ایک تو یہ نظر آتی ہے کہ، اور عمران خان کو ایکچولی مطلب کس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے، مریم نواز اس کو تشبیہ دیتی ہیں گن سے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انہی کی نرسری کے اندر ہوئے ہیں۔ اب یہ نرسری میں ہوئی ہیں تو سوال اگر یہ اٹھے کہ یہ خود جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی پارٹی جو ہے وہ کس نرسری سے پیدا ہوئی ہیں، تو وہ بھی بڑا سوال ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک الزام ہے کہ بھی اگر فرض کریں یہ مان رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ان کا یہ گن تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک چارج شیٹ لگا رہی ہیں کہ اس کو بنانے والے آپ ہیں۔ دوسری جانب دوستو، اب آج کے تاریخ کے اندر جو وہ عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سوالیہ نشان یہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ آپ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ موقع، اب اس کی آئیے ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو از خود نوٹس لیا گیا ہے، یہ انہی 2 ججز کے جو انہوں نے آگے ریفر کی ہوئی ان کی کچھ چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ از خود نوٹس لیا ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے یہ کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیز کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی ہے، اس کے اوپر یہ نوٹس ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر مریم نواز کے یہ الزامات کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایسا ہی ہیں جیسے، یعنی لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یقیناً جو ہے وہ پاکستان میں احتساب کے بیانیے، ایون عمران خان کے بیانیے کے اوپر بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ محض جو ہے وہ کیا نواز شریف ہی ہمارے ہاں کرپٹ، یا پیناما کے اندر آنے والے تمام ناموں کے بعد جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کی سزا صرف نواز شریف، یا اس کا جو ہے وہ گلے میں جو پھندا ڈالنا تھا وہ کسی ایک کے نام ہی، یا وہ محض جو ہے وہ زرداری اور شریف فیملی ہی، یا پھر جو ہے وہ اور بھی، یا آپ کے اپنے ارد گرد جو ہے وہ موجود لوگ وہ کہاں؟ کیا یہ صرف اپنے سیاسی حریفوں کے اوپر سے، یا جو آپ کو ریئل سیاسی حریف لگتے ہیں عمران خان کو، صرف ان کو دبانے کی ایک کوشش؟ اچھا، اس کے اندر بہت ساری جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کچھ بہت ساری جگہوں کے اوپر ملتی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ الیکشن نہیں ہونے، جب آپ کی کیئر ٹیکر حکومت، جب آپ کی اپنی حکومت جو ہے وہ الیکشن کی تاریخیں نہ دے رہی ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ آئین سے متصادم چیزیں ہو رہی ہوں، آئین کے اندر لکھا ہو جس کو کوئی جو ہے وہ چیلنج کرنے کے لیے تیار نہ کم از کم ہو،
لوگوں کی ڈیمانڈ ہو، ملک کے حالات ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، کسی نے اپنی 2 اسمبلیاں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کی ہوئی ہوں، تو اگر اس کے اوپر عدلیہ بھی نہ لے سو موٹو، یا عدلیہ کے پاس وہ چیز نہ جائے، تو پھر کون فیصلہ کرے؟ یعنی فیصلہ اس کا مطلب ہے کہ سارے جاتی عمرہ کے اندر ہی ہونے ہیں، جس کو جو اور اس فیصلوں سے اوپر جو ہے وہ اگر کچھ بھی ہونے لگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوالیہ نشان کے اندر آ جائے۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا آپ کے اعتراضات جو ہے وہ ججز کے اوپر ہیں، لیکن ججز کے اوپر آنے والے اعتراضات کی ٹائمنگ کیسی ہے؟ یعنی ججز اگر کسی چیز کو فلوٹ کرتے ہیں تو ان کی ریکارڈنگز بھی آتی ہیں، اور ان ریکارڈنگز کے اندر جو میں خود سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم یہ والی ریکارڈنگ جو ہے پرویز الہی کی، وہ تو ایک بہت ہی کویسچنیبل ہے کہ جی فلاں جو ہے وہ آپ فلاں جج کے اوپر جو ہے وہ لگا دیں، لیکن سوالیہ نشان تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے چچا جان سے پوچھا ہے یا اپنے والد صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا آپ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ججز کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور وہ کتنے جو ہے وہ احکامات ایسے ججز کو دیا کرتے تھے؟ مرحوم ملک قیوم صاحب کو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ کر دیجئے گا فلاں فیصلے کا شکریہ، اور اگلا جو ہے وہ یہ کر دیجئے گا فلاں، یعنی ان کو فیصلے جو ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے دوستو جو عام ہم لوگوں سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ آج اگر آپ کو واقعی میں پورا ٹھیک ہونا ہے یا سچ بولنا ہے تو پورا سچ بولیے نا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے، لوگوں کو یہ بتائیے نا کہ ایکچولی جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ کہانیاں شروع ہوئی ہیں، اور یہ وہ کہانیاں جو اسی طرح سے، یہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں، عمران خان سے بھی ایسا ہی ہے، جیسے ہم یہ عمران خان سے پوچھ رہے ہیں، پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ اس کی خرابی یہی جھوٹ ہے جو سب لوگ صرف اپنی مرضی کے لیے جو ہے وہ بولتے ہیں، یا اپنی مرضی کا جو ہے وہ چیز ہوتے ہیں۔ یعنی عمران خان جو خود عمران خان نواز شریف اور بے نظیر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت دو حکومتیں، دو دفعہ یہ دونوں پارٹیاں حکومت کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک موقع کے اوپر، اور یہ 2007 کی بات ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ آج جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا بڑا کرپشن کا بیانیہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بیانیہ جو ہے وہ ان کو بتایا گیا نا، سمجھایا گیا، جیسے لوگ یہ کہتے ہیں جو ہمیں بتاتے تھے بلا بلا کے کہ فلاں کرپٹ ہے، اور اب بھی جب یہ بتایا گیا تو پھر پورے پاکستان کی کرپشن کا جو ہے وہ ذمہ دار ان سب لوگوں کو ہی جو ہے وہ بہرحال ٹھہرایا گیا، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کی حکومت ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ہوا، کتنے کو کرپشن کی چیزیں جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں، کیا کچھ ہوا، دوستو یہ بہرحال سوالیہ نشان ہے۔ تو اینی وے، کویسچن آن دا بوتھ سائڈ، امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جب یہ فارمولیشن اس سب کی ہو جاتی ہے تو اب یہ 2 ججز کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان اٹھاتی ہے، پی ڈی ایم بھی اٹھاتی ہے، تو یہ بھی ساری اٹھے نہیں بینچ کو جب ریڈکٹ کر، اچھا بہرحال ہو سکتا ہے کہ کل کو آنے والے دنوں کے اندر، آج یہ بھی ہوا ہے کہ آج اس کی سماعت کے بعد جو ہے وہ پیر تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پیر کو فل کورٹ کا جو ہے وہ بینچ بن جائے۔ پوچھا بھی گیا ہے خود ججز کے درمیان سے بھی، 2 ججز نے، مندو خیل صاحب نے اور اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھایا کہ جی یہ حکومت کس اسنا میں گری۔ اچھا ان کو تو سمپل یہ مطلب کہی جا سکتی کہ بھئی حکومت گرائی کیوں؟ بھئی اب جب آئین کے اندر کوئی چیز ہے تو یا تو آئین بدل دیں، یا کچھ ایسا تو نہیں کچھ کر سکتے۔ آئین کے اندر ایک چیز ہے، کچھ بھی ان کو لگا، مطلب آپ کل کو یہی پوچھنے میں بندے کیوں اٹھے جا رہے ہیں، کیوں لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس حکومت کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اننیسیسری بیک ہے کچھ چیزوں کی، یعنی یہ اس وقت نیوٹرلائز نہیں ہے، ادارے جو ہے وہ کہیں پہ نیوٹرلائزیشن کے اوپر کیا کھڑے ہیں، تو یہ جو ہے وہ سوالیہ نشان اگر اٹھ رہے ہیں تو یہ دس از آل اباؤٹ لائک کیئر ٹیکر حکومت کی تشکیل جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، تو بہت ساری اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سوالیہ نشان بہرحال جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا دوستو، ہم کیونکہ ریکارڈنگ کے اس حوالے سے بات آ رہی تھی، تو یہ بہرحال یہ معاملہ جو فل کورٹ میں جاتا ہے یا کہاں جاتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ تو کورٹ نہیں کر رہا ہے۔ جب آپ نے ٹھان ہی لی ہے کہ اس کا فیصلہ نہیں کرنا، ایک گورنر بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں نے تحلیل نہیں کی اس لیے ڈیٹ نہیں دے سکتا، اچھا دوسرے جس نے خود تحلیل کی ہے وہ بھی ڈیٹ نہیں دے رہا، تو دوسری جانب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے میں نے نہیں دینا، دوسرا کہتا، چوتھا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی، تو میں نہ کروں، تو پھر آخر جو ہے وہ جانا تو تھا ہی کورٹ میں، چاہے یہ ججز یا کوئی اور ججز جو ہے وہ، تو یہ دیٹس ناٹ کہ بہت یہ سالڈ جو ہے وہ آپ گراؤنڈ کے اندر کم از کم اس حوالے سے تو نہیں ہے۔ بہرحال جی آپ نے ان ججز کے اوپر، لیکن اب یہ ایک نئی روایت ہو جائے گی، کل کو ہر کوئی بندہ اٹھے گا اور وہ کہے گا جی فلاں ججز جو ہے ہمارے کیسز نہ سنیں، یہ نہ سنیں۔ چلیے اگر یہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے، فل کورٹ کے اندر چل جاتے ہیں، پھر جو فیصلے آ جائیں گے تو پھر آپ کیا ہوگا۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ 5 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحب نے الزام لگایا، جس میں فیض امیر صاحب ریٹائرڈ جو ہے وہ ان کے اوپر لگایا، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس اعجاز الحسن، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے
اس حوالے سے خاص کر کے جو نواز شریف صاحب کی نااہلی اس حوالے سے فیصلہ بھی جو ہے اس میں دیا ہے، ثاقب نثار صاحب کے اوپر، عظمت سعید صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ نکال لگایا ہے. لیکن پھر پوچھنا پھر یہی ہے کہ کیا واقعی میں یہی ہے؟ کیا جنرل فیض جب یہ جن کی نرسری میں یہ سب عمران خان پل رہے تھے، یا جو بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت گود لیا ہوا تھا یا کچھ ایسا، تو کیا یہ وہ اکیلے تھے جن کے یا اتنے وہ ان کا قد تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے اکیلے اپنی اس کے اندر؟ یہ جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. تو پھر اوپن اپ نا ساری چیزوں کو جو ہے وہ واقعی میں لوگوں کو اس طرح سے بتائیں جیسے بتانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ پک اینڈ چوز، جس نے میرے لیے اچھا کیا وہ ٹھیک ہے، جس نے میرے لیے برا کیا وہ غلط ہے. پھر سوچیں کہ پاکستان کے لیے کس نے اچھا، کس نے کیا کیا، چاہے وہ آپ کی کرسی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، یا آپ کو اس وقت دیے گئی جو، یا آپ کے لیے کوئی اس وقت اچھے جذبات رکھتے ہوئے یا اچھا کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ اگر وہ کہیں پہ غلط ہے تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے. دیٹ از مائی کوسچن ٹو یو. اچھا جی، دھرنے کے بعد انہوں نے ایک اور الزام لگایا اور جسٹس کھوسا کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جب دھرنا ناکام ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس کھوسا نے کہا کہ پیناما جو ہے وہ کیس میرے پاس لے آؤ. اچھا، دھرنا ناکام ہو گیا، پہلے تو یہ بھی بتائیں کہ دھرنے کے اندر آپ کو کیا کیا کچھ سیکریفائز کرنا پڑا. مطلب دھرنا ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے، دھرنا حکومت نہیں گری، لیکن اس حکومت کے نہ گرنے کے عوض جو ہے وہ کیا کیا کچھ آپ کو کرنا پڑا. سو دیٹ از اے کوسچن. سو دوستو، ایکٹیویزم بہرحال جی اپنا جنرل فیض نے، اچھا اہم جو چیزیں ہیں اب اس وقت جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ظاہری بات ہے جب باجوہ صاحب کے مختلف جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ آتا ہے، کچھ وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں فلاں، تو کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب فیض حمید صاحب بھی جو ہے وہ کسی صحافی سے ملیں گے اور یا کچھ وہ بتائیں گے اور ان کی کوئی بات آئے گی؟ کیونکہ اب اتنے بڑے الزامات جو ہے وہ آ گئے ہیں. اگلا الزام جو ہے وہ سن لیجئے، کہتے ہیں جی کہ اربوں روپے کے جو ہے وہ ان کے ملک سے باہر جو ہے وہ منتقل کیے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ ایک دیکھیں ساری چیزوں سے، بٹ فائنانشل کرائم جب آپ کسی کو اوپر جو سوالیہ نشان کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ از اے رائٹ نو لائک کہ جواب دینا ہوگا، سب کو بتانا ہوگا کم از کم جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے، تاکہ قوم تذبذب میں نہ رہے، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ایسا ہو. اچھا، انہوں نے کہا جی یہ اربوں روپے جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ریٹائرڈ جو ہے وہ ان کے حوالے سے بتایا کہ باہر ان کو منتقل کیے ہوئے ہیں، پلازے پلاٹ جو ہے وہ لیے ہیں ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بہت سنگین الزامات جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں. بہرحال جی ادارے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اداروں کو تو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ عمران ایک فتنہ ہے اور اس نے جو ہے وہ، مگر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چند ججز کی جانب سے جو ہے وہ اس کو ریسکیو کیا جائے گا. کیا جا رہا نہیں ہے، کیا جائے گا. شی نوز، شی کنسیڈرڈ ٹو بی کہ دیٹ مجھے سارا کچھ پتا ہے اب کیا ہونے والا ہے. اور یہ وہی وہ پلاٹ ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ایک ٹرائنگ کے ایک ویو جو ہے وہ کریٹ کیا. چیف جسٹس آپ کو پتا ہے، چیف جسٹس تھوڑا آگے ان کی جو ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا دیکھوں. چیف جسٹس آپ کو پتا ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ بینچ فکسنگ، تو یہ اگین کوسچن ٹو دا چیف جسٹس آف دا پاکستان رائٹ ناؤ، ان کے اوپر جو ہے وہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. تو یقیناً جو ہے وہ بتائیں گے وہ کہ بھئی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یا کم از کم ان کو بتائیں گے کہ کیا یہ کتنا کچھ سمجھ رہی ہیں یا کتنا کچھ غلط سمجھ رہی ہے. گورنر کی ذمہ داریاں جو ہے وہ آپ جانچ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری جو ہے وہ جانچیں. دیٹ از اندر نوٹ ٹو دین. سو دس از آل دیٹ few things going out of the blue. اور یہی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی عمران خان کہہ رہا تھا کہ یہ تو ڈاکو ہے سب سے بڑا پنجاب کا اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو اس کے الٹرنیٹیو بہت ساری اور چیزیں ہیں. مطلب کیا آپ ابو جی سے یہ پوچھیں گی، نواز شریف صاحب سے، کہ آپ جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو زرداری صاحب کو انگریزوں کے کتے نہلانے والے کہتے تھے، ان کا پیٹ پھاڑنے والے کے لیے جو ہے وہ تیار تھے شہباز شریف صاحب چچا جان، تو آپ بھی کچھ اچھے جذبات نہیں رکھتی تھیں. اسی طرح سے الٹرنیٹیولی زرداری صاحب آپ کے بارے میں جو ہے وہ کیا کچھ کہتے تھے، آپ سب لوگوں کے بارے میں، آپ لوگوں کی کرپشن کے بارے میں، سارا جو ہے وہ یہی چلتا رہا. تو آج آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے وہ خیال ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی دوسرے کے ساتھ بیٹھے. تو یہ تو سیاست کی چالیں ہیں نا، سیاست کی کہانیاں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے کوئی مینارے بنانے چاہیے. سو دوستو بہرحال آخر جو ہے وہ کہانی یہی ہے کہ اب جو سوالات یہ اٹھ رہے ہیں،
جس طرح سے میں نے پہلے کہا، تو کیا اب کوئی آواز آئے گی؟ کب ان سوالوں کا کوئی جواب دے گا؟ یقیناً عدلیہ نے تو اپنے فیصلوں سے دینا ہے، جو اس وقت سرونگ لوگ ہیں انہوں نے اپنے فیصلوں سے دینا ہے، یا پھر جو ہے وہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا جو ہے وہ اس طرح کی چھوٹ یا اس طرح کی سب کچھ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے سب لوگوں کو۔ مطلب اگر محض یہ کہہ دیا جاتا کہ ہمارے کیسز سے الگ کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیے ایک باؤنڈریز تھی اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک ڈیفائنڈ چیزیں تھیں۔ لیکن اگر یہ کوئی کہا جائے کہ پاکستان کے یہاں تک پہنچانے میں ان سب لوگوں کا کردار ہے اور اس وقت وہ یہاں پہ موجود ہے، تو پھر جو ہے وہ سوالیہ نشان تو اٹھتا ہے۔ تو پھر جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر عوام سوال کرے گی، عوام پوچھے گی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، یا پھر سمجھیے کہ یہ پھر وہی ہے کہ کوئی یہ کہتا رہے گا، آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر جو کوئی بول رہا ہوگا تو وہ اس کو سچ سمجھا جائے گا۔ سو دوستو، یہ بہرحال ایک چیز ہے۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور فیض حمید صاحب کے حوالے سے جب اتنی باتیں آ گئی ہیں، تو اب تو یہ دوسری فائنانشیل کرپشن کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کرنے کی شروع کر دی کہ پیسہ اور یہ سب کچھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو بہرحال اس کا جواب دینا ہے، نہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ عام اسٹوڈنٹ سے لے کے نوجوان جو ہے وہ سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا ابہام ہے، یا اس چائے کی پیالی کے اندر طوفان کیسے آیا ہوا ہے۔ دوستو، یہ ساری کہانیاں اور عمران خان کے گرد گھومتا ہوا یہ پلاٹ، لیکن آنے والے دنوں کے بہت اہم فیصلے، سب سے بڑا فیصلہ یہی ہے کہ پاکستان کے 14 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنی طاقت کی جانب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے نمائندے چاہتے ہیں، ان کے نمائندے اس وقت موجود نہیں، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے اوپر ایک نہیں 100 سوال جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سو دوستو، یہی جو ہے وہ کل کی جانب جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سارے بیانیوں کے اندر کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، اور شاید جو ہے وہ پاکستان اس دہلیز کے اوپر آ چکا ہے کہ کوئی بڑا جو ہے وہ فورم بنے جو پاکستان کے جھوٹ اور سچ کا پردہ فاش کر دے، اور تمام لوگوں کے اندر جو ہونے والی غلطیاں ہیں ان کو نکالے، اور پھر جو ہے وہ ایک نئے روشن کل کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو لے کے جائے، جو پاکستان کا کل ہوگا، پاکستان کے 23-24 کروڑ عوام کی امنگوں کا جو ہے وہ پاکستان ہوگا، جس کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں کہ باہر کے لوگوں کی طاقتیں اور ان کی جو ہے وہ خواہشیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر لوگوں کو تبدیل کریں گی یا لوگوں کے بارے میں اچھا اور برا ڈیفائن کریں گی، بلکہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ انہی کے فیصلے جو ہے وہ مقدم ہوں گے، اور ان کے فیصلوں سے چنے گئے لوگ بھی جو ہے وہ بھی ایک رائٹ ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ اس ملک کو اور اپنی عوام کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے، پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔